وادی سحر، وقت دوپہر، ایک سیٹ میں جاتا راستہ دائیں طرف جس کے قد آور درختوں کے جھنڈ ہیں اور بائیں طرف مختلف کافی شاپس۔ اسی راستے پر اس وقت لیانا اور مدحت ایک دوسرے کے ہم قدم ہیں۔ خاموشی سے سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے چلتی لیانا اور مسلسل کچھ نہ کچھ اس کی جانب دیکھ کر کہتی مدحت۔ دفعتاً مدحت رکی اور بائیں جانب مڑ گئی، کچھ پل سرکے اور پھر واپسی پر اس کے ہاتھ میں دو بھاپ اڑاتے کافی کے ڈسپوزیبل پیپر گلاس تھے۔ ایک مسکراتے ہوئے لیانا کی جانب بڑھایا اور دوسرا اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑے پھر چل پڑی۔ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ دیر پہلے تک تو تمہارا مون ٹھیک تھا۔ مدحت چاہ کر بھی یہ سوال کرنے سے خود کو نہ روک پائی۔ کچھ نہیں، مختصر بولی۔ کیسپر کی وجہ سے پریشان ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ لیانا نے جواب نہ دیا، یوں ہی مصروف انداز میں کافی کی گھونٹ بھرتی چلتی رہی۔ تب قدرے توقف کے بعد مدحت نے پھر بات کا آغاز کیا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے لیانا کہ اس نے جان کر تمہارا فون نہ اٹھایا ہو، مصروف بھی ہو سکتا ہے وہ، اور پھر تم کب سے کسی کی باتوں کو دل پر لینے لگی؟ مدحت کا ایک جملہ اور لیانا کے حواس پل میں ٹھکانے پر لوٹ آئے۔ نہ جانے وہ کتنے ہی پل خالی خالی نظروں سے مدحت کو تکتی رہی تھی۔ مدحت ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے کب سے کسی کی باتوں کا فرق پڑنے لگا۔ اس نے سوچا اور پھر سر جھٹک کر سیدھی ہوئی، کافی کا آخری گھونٹ اندر اتار کر گلاس ٹریش بن میں پھینکا اور خود کو کمپوز کرتی پھر چہرے پر بشاشت لائے واپس چل پڑی۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے لیانا ایک بات سوچ رہی تھی میں۔ مدحت بھی کافی کا خالی گلاس ٹریش بن میں اچھالتی پھر اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ چہل قدمی کرتے اب وہ دونوں اس راستے پر کافی دور نکل آئیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور سورج بادلوں میں ہی کہیں چھپ چکا تھا، جس کے باعث دوپہر میں بھی شام کا سما تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی لیانا کہ تمہید باندھی کہ سوالیہ آئی بروز چکائی۔ گوگل پر موجود کیسپر کے بایو میں کہیں بھی اس کی انگیجمنٹ کا ذکر نہیں تھا۔ کافی نپتلا انداز تھا، مگر دوسری جانب لیانا نے ماتھے پر بل ڈالے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا اور وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دی۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، شاید اب تک پبلک نہیں کی ہوگی یہ بات، 32 دانتوں کی نمائش کرتے کہا اور لیانا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ عین اسی لمحے بارش کی بوندوں نے بلا کر زمین کا رخ کر لیا تھا۔ بارش قطرہ قطرہ گرنے لگی۔ بائیں طرف موجود کافی شاپ میں جلتی روشنی اور قطرہ قطرہ گرتی بارش، اس پر چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو فرحت بخش احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ لیانا نے چلتے ہوئے ایک گہری سانس بھرتے مٹی سے اٹھتی سوندھی سوندھی خوشبو کو اندر اتارا، لبوں پر مدھم سی مسکان بکھری۔ تمہیں بارش بہت پسند ہے نا؟ مدحت نے اس کا موڈ بہتر ہوتا دیکھ پوچھا۔ بہت بہت زیادہ۔ ایک بار پھر گہری سانس کھینچی۔ مدحت کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ پھر چند پل وہ دونوں یوں ہی خاموشی سے چلتی رہیں۔ تب ایک بار پھر مدحت نے بات کا آغاز کیا۔ آج خلاف عادت لیانا کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ یہی وجہ تھی جو پہل ہر بار مدحت کو کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ لیانا، یہ دی ٹرائنگل آرگنائزیشن کیا ہے؟ مجھے ایگل اسکائی کے بارے میں علم ہے مگر اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مدحت کا پوچھا گیا سوال لیانا کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ یہ تم گھوم پھر کر ہر بار کیسپر پر کیوں آ جاتی ہو؟ برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بتا دو نا پلیز، میری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بے وجہ ہنسی اور اس کے تاثرات دیکھ کر لیانا نے لبوں پر امڑ آتی مسکراہٹ کو سختی سے روکا، پھر خود کو کمپوز کرتی قدرے توقف کے بعد بولی، زیادہ تو خیر مجھے بھی نہیں معلوم، پر کچھ سال پہلے کیسپر نے دی ٹرائنگل آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ آرگنائزیشن نوجوان انٹرپرینیورز کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایسے نوجوان انٹرپرینیورز جن کے آئیڈیا منفرد ہوں اور ان آئیڈیاز پر انویسٹ کرنا دی ٹرائنگل آرگنائزیشن میں موجود انویسٹرز کو فائدہ مند لگے۔ آخری بات پر کندھے اچکائے۔ ویسے بڑے کام کا بندہ ہے کیسپر الہان، اسے تھوڑی بنا کر رکھو، ہو سکتا ہے اپنی سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے وہ تمہیں ایگل اسکائی کا کوئی نیا ماڈل ہی گفٹ کر دے، اور اگر اس نے کبھی ایسا کیا تو خبردار، جو تم نے اس گاڑی کو خود ہاتھ لگایا ہو، سب سے پہلے میں ڈرائیو کروں گی اس گاڑی کو۔ تم تو جانتی ہو ایگل اسکائی میرا سب سے فیوریٹ لگژری کار برانڈ ہے، مزے سے کہتے آخر میں فرضی کالر جھاڑے۔ واقعی ایگل اسکائی تمہارا فیوریٹ لگژری کار برانڈ ہے، ایک ایسا برانڈ جس کے سالوں پرانے ماڈلز کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس تک بھی تم افورڈ نہیں کر سکتی۔
لیانا کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ مدحت نے گھور کر اسے دیکھا اور لیانا کا کب سے رکا کہکا ہواؤں کے سپرد ہوا۔ دوسری جانب مدحت زیر لب اسے مہذب القابات سے نوازتی آگے بڑھ گئی، جبکہ لیانا ایک بار پھر زور سے ہنسی اور اسے آگے بڑھتا دیکھ کر تیز تیز چلتی دوبارہ اس کے قدموں سے قدم ملاتی خود بھی آگے آ گئی۔ بارش اب بھی قطرہ قطرہ گر رہی تھی اور پیچھے قطار صورت کھڑے درختوں کے جھنڈ میں سے آخری اور سب سے عمر رسیدہ درخت کے پاس بنے ایک چھوٹے سے گھڑے میں پانی جمع ہوتا رہا۔ درخت کے پتوں سے بارش کا پانی پھسل پھسل کر بوند بوند گھڑے میں گرتا اور جمع ہو چکے پانی میں گول دائرے سے بنتے مٹتے جاتے۔ اگر ہم اس خوبصورت منظر کو یہیں روک کر ہماری کہانی کو آگے بڑھائیں تو شام تک وادی سحر کے مختلف راستوں سے گزر کر، مختلف جگہوں پر گھوم کر اور کچھ اچھے پل اپنی زندگی کتاب میں شامل کر کے اب کہ وہ دونوں واپس اپنے ہوٹل روم میں لوٹ آئی تھیں، کافی دیر گزری۔ باتھ روم سے ابھی فریش ہو کر نکلی لیانا نے بیڈ پر پیر لمبے کیے بیٹھی مدحت کو ایک طرف کے اپنے فون کی تلاش میں یہاں وہاں ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ مدحت نے تب کر پوچھا، کیونکہ وہ مسلسل اس کے دائیں بائیں سے نکل کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ فون نہیں مل رہا؟ جھنجھلا کر کہا۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، کہیں اور تلاش کرو، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے فون پر انگلیاں چلاتی کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھی، سخت بدمزہ ہوئی۔ چپ کرو، تکیے کے نیچے سے فون برآمد کرتی تنک کر کہتی وہ کاؤچ پر جا کر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھ گئی اور فون کی اسکرین روشن کی۔ یہ گیم کھیلنا بند کرو اور سامان پیک کرو، ویکینڈ ختم ہو چکا ہے، کل دی ہو واپس۔ مدحت کو تیزی سے ہدایت جاری کرتے اس کے لب ساکن ہوئے۔ اسکرین پر دکھائی دیتا نوٹیفیکیشن اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ 4 مسڈ کالز۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر تیزی سے دوبارہ اسی نمبر پر کال ڈائل کی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر دھونس بھرے لہجے میں جواب پوچھا گیا۔ جواباً کچھ کہا گیا تھا سامنے سے، تب وہ پھر بولی، لوکیشن بھیجو اپنی، میں پہنچ رہی ہوں۔ اور پھر مقابل کے جواب پر وہ تیزی سے کال کاٹتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہیں جانے کے لیے تیار مدحت کے سر پر کھڑی تھی۔ مدحت، میری پیاری دوست، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، خوش آمدید انداز میں کہا۔ میرا سامان بھی تم ساتھ لے کر تلسم کے لیے نکل جاؤ، کل دی ہوپ میں ملتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتی زبردستی اس کے گلے لگی اور گال تھپک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ تو بتا دو کم از کم کہ جا کہاں رہی ہو؟ حیران پریشان سی مدحت نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جزائر! دوسری جانب سے وہ یک لفظی جواب دیتی دروازہ پار کر گئی۔ جزائر؟ مگر کیوں؟ نہ سمجھی کے عالم میں ایک اور سوال پوچھا مگر تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے مدحت گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ناراضگی۔ جزائر سمسام کا ایک اور شہر، جو کہ وادی سحر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اس شہر میں سمسام کی سب سے قدیم تاریخی عمارت جزائر پیلس واقع تھی، جسے اب ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی تو جو اس شہر کو جزائر کہا جاتا تھا۔ جزائر چونکہ وادی سحر کے نزدیک واقع تھا، موسم گرما بھی یہاں کا درجہ حرارت معتدل رہتا تھا، نہ ہی بہت گرم نہ ہی بہت سرد۔ اب اگر ہم جزائر کے تعارف کو مختصر رکھ کر ایک بار پھر لیانا کی طرف آئیں تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر نے اسے جزائر پہنچا دیا تھا۔ شام اب ڈھلنے کے قریب تھی اور وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیب میں بیٹھی تھی جہاں کا پتہ اسے تھوڑی دیر پہلے دیا گیا تھا۔ جزائر کی حدود میں داخل ہو کر آدھے گھنٹے کا مزید راستہ طے کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں گیلی تھیں اور موسم خوشگوار تھا، شاید کچھ دیر پہلے تک یہاں بھی بارش برستی رہی تھی۔ سیاہ بادل آسمان پر جمع تھا، شاید مزید بارش برسنے کا امکان تھا۔ لیانا کی کیب سے اترتے ہی دائیں جانب ایک 2 منزلہ وسیع رقبے پر پھیلا مکان تھا، مکمل سفید رنگ پر استوار کیا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، یہ گھر کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ وہ گھر کی جانب بڑھی، باہر مستعد کھڑے گارڈز نے اس کے لیے مین گیٹ کھولا تھا، شاید اس کی آمد کی اطلاع انہیں پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، ایک طویل ڈرائیو وے اس کا منتظر تھا۔ ڈرائیو وے کے دونوں طرف کھلا سا لان تھا جس کی گھاس نم تھی۔ لان مختلف اقسام کے پھولوں سے سجا تھا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں چلتی آگے آئی اور تب اس کی آنکھیں تحیر کے عالم میں پھیلیں جہاں ایک طرف مصنوعی جھیل بنی تھی، شفاف پانی کی، جہاں اوپر بہتے جھرنے کا پانی دھار صورت نیچے گر رہا تھا۔ جھیل کے طرف میں رنگ برنگے پتھروں کی روش تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی اس جانب چل پڑی۔
جھیل کے نزدیک رک کر پنجوں کے بل بیٹھی اور ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کو چھوا۔ چہرے پر بچوں کا سا اشتیاق تھا۔ پانی میں آہستگی سے ہاتھ لہراتی وہ بے اختیار کھلکھلائی، اور دور کچھ فاصلے پر کھڑے شخص نے اس منظر کو اپنی آنکھوں کی اسکرین میں محفوظ کیا۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کھڑے ایک شخص کی جانب بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے اپنا پالتو کتے کی لیش لے کر دلچسپی سے اسے تکتے آگے بڑھا۔ مقابل موجود لڑکی اسے اس خوبصورت منظر کا حصہ لگی تھی۔ دوسری جانب لیانا پانی کو ہاتھ میں لیتی اور دوبارہ جھیل میں بہا دیتی۔ کیسپر اس سے کافی فاصلے پر ہی ٹھہر گیا۔ وہ کافی دیر تک یہ عمل دہراتی رہی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ وادی سحر سے لوٹی تھی، مختلف قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو سراہ کر، لیکن اس لمحے یہ مصنوعی منظر بھی اسے خوب بھا رہا تھا۔ کیسپر ٹھہر کر پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ میں موجود لیش پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا کتا اپنی لیش کھینچتا آگے کو بھاگا۔ کیسپر نے تیزی سے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ کافی آگے نکل چکا تھا۔ رخ لیانا کی جانب تھا اور عین اسی لمحے لیانا پلٹی تھی۔ کیسپر کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب جو ہونے والا تھا وہ بس سوچ ہی سکتا تھا، مگر دوسری جانب پلٹ چکی لیانا نے سامنے سے ایک کتے کو اپنی جانب آتے دیکھا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ کتا نزدیک سے نزدیک آتا جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر پنجوں کے بل وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر دونوں بازو پھیلا دیے، یوں جیسے اس کا استقبال کر رہی ہو۔ وہ کتا بس ایک پل کے لیے رکا، پھر تیزی سے آگے آ کر گویا اس کے گلے لگ گیا، جیسے کسی برسوں پہلے بچھڑے ساتھی سے مل رہا ہو۔ کیسپر کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیلیں۔ یہ منظر اس کی توقع کے برعکس تھا۔ خیر، ایک گہری سانس خارج کرتے وہ آگے چلا آیا۔ لیانا کے نزدیک پہنچ کر اپنے کتے کو ایک مخصوص اشارہ کیا تو وہ لیانا کو چھوڑ کر دوبارہ اس کی جانب دوڑا چلا آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ ایک سائبیرین ہسکی تھا جو عموماً ٹھنڈے علاقوں میں پالے جاتے ہیں، مگر چونکہ جزائر کا موسم اس کے سروائیول کے لحاظ سے بہتر تھا سو کیسپر نے اسے پال رکھا تھا۔ بس ایک ہی کتا ہے تمہارے پاس؟ اس کے نزدیک آنے پر وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ 2 اور ہیں، شمشیر، اس کا ہیڈ ہاؤس کیپر، انہیں ہائیکنگ پر لے گیا ہے۔ فلیکن ہائٹس، ایک پہاڑی کا نام، فلیکن ہائٹس تک۔ کون سی بریڈ؟ لہجہ ہنوز ویسا ہی تھا، اسے بھول چکا تھا کہ وہ یہاں آئی کس کام سے ہے۔ ڈوبرمین اور راٹ ویلر۔ آہا، وہ دونوں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ویسے جب راٹ ویلر اور ڈوبرمین ہیں گھر کی حفاظت کے لیے تو ہسکی پالنے کا مقصد یہ گارڈنگ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ گویا مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، نرمی سے کہا، مگر مجھے یہ بریڈ پسند ہے، بس اسی لیے۔ یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے اور اسے ہائیکنگ پر کیوں نہیں بھیجا؟ وہ آگے آئی تھی، جھک کر اس کا سر سہلایا۔ کیونکہ میکس ہمیشہ میرے ساتھ ہائیکنگ پر جاتا ہے۔ You know some huskies are little bit clingy to their owners۔ اب کہ وہ بھی اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے سہلانے لگا تھا۔ ویسے تمہیں کتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور لیانا کے چہروں کے زاویے بگڑے۔ لڑکیوں کو عام طور پر لگتا ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر بولا، لگتا ہوگا کچھ لڑکیوں کو، پر مجھے نہیں لگتا۔ ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کرتے کہا۔ کیسپر نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ پھر چند پل گزرے، وہ آنکھیں چھوٹی کیے بغور کیسپر کو دیکھتی رہی۔ اسی لمحے ذہن نے ایک فقرہ ترتیب دیا اور وہ بول اٹھی، تمہاری سالانہ نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ انداز قدرے مشکوکانہ تھا۔ کیسپر اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ فاصلے پر مکمل سفید یونیفارم میں کھڑا ایک شخص آگے آ کر میکس کی لیش تھامتا اسے وہاں سے لے گیا۔ کیوں، تم نے گوگل پر میری نیٹ ورتھ نہیں دیکھی؟ انداز جتاتا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے لیانا چپ ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ اصل میں وہ یہاں آئی کس کام سے ہے۔ تو کیا کیسپر جانتا ہے اس کے یہاں آنے کی وجہ؟ ایک سوال ذہن سے ٹکرایا اور اس کے ماتھے پر ان گنت شکنوں کا جال سا بنا۔ ذہن میں وہ ایک لمحہ گھوما جب کیسپر کا جھوٹ اس پر کھلا تھا۔ پتہ ہے کیا مسٹر کیسپر؟ چپتے ہوئے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ کچھ دیر پہلے والا اشتیاق اب چہرے سے غائب تھا۔ کسی کے بارے میں قائم کیا گیا ہمارا پہلا تاثر ہمیشہ درست ہوتا ہے، مگر تمہارے بارے میں نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ میرا پہلا تاثر غلط ہے، پر نہیں، وہ تاثر بالکل ٹھیک تھا۔ تم واقعی ایک بہت بڑے جھوٹے ہو۔ لہجہ کاٹدار تھا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا لیانا، کیونکہ میرے نزدیک میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دونوں بازو سینے پر باندھتے اطمینان سے کہا، ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے مجھے تم سے۔ تلخی سے مسکرائی۔ بہت خوب، مگر پھر یہاں آنے کی وجہ؟ لان کی نم گھاس پر وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔
شام ڈھلتی جا رہی تھی اور رات آہستہ آہستہ اس کی جگہ لے رہی تھی۔ اسی لمحے ہواؤں میں کچھ شدت آئی تھی۔ لیانا کے کھلے بال ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے، جنہیں سمیٹنے کی اس نے زحمت نہ کی تھی۔ بہت برے ہو تم کیسپر، میں اس سب کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لہجہ کچھ عجیب تھا۔ کیسپر نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیانا جو تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، تم نے مجھے کراس کیا کیسپر الہان، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں؟ آواز بلند ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ تب ہوتا جب میں تم سے اس بات کو چھپاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے لیانا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا آج نہیں تو کل اصل بات تم پر کھل جائے گی۔ قدر تحمل سے جواب دیا۔ اس وقت جھوٹ کیوں کہا؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے سیشنز لینا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اپنی پرسنل لائف کسی سے بھی ڈسکس کرنا مجھے گوارا نہیں۔ ڈاکٹر وہاب سے سیشن صرف اس لیے لیتا تھا کیونکہ انہیں کبھی میری کیس سمجھ آیا ہی نہیں۔ برہمی سے بولا۔ یوں کسی کو وضاحت دینا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ تم کیسپر ایک نہایت ہی بے مروت اور بدلحاظ انسان ہو، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہیں اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ تم پر لوگوں کے رویے اثر نہیں کرتے لیانا، یہ بات تم نے خود مجھے بتائی تھی، اور اب بھی تمہیں میرا بے مروت ہونا نہیں بلکہ اپنا بیوقوف بن جانا برا لگ رہا ہے۔ تمہاری انا کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ تم ایک سائیکیٹرسٹ ہو کر بھی میرا جھوٹ نہ پکڑ پائیں۔ وہ ماتھے پر بر ڈالے دو بدو بولا، اور لیانا کے سر پر لگی تلووں پر بھجی۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، بہت اچھے سے جانتی ہوں تم یہاں گوہر شادان سے ملنے آئے ہو، یہ مت بھولو کہ اس کے بارے میں تمہیں بتانے والی بھی میں ہی ہوں۔ مارے غصے کی چہرہ سرخ پڑا۔ دوسری جانب کیسپر نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں کیسپر الہان خود پر کسی کا قرض نہیں رکھتا، وقت آنے پر تمہارے ہر فیورز کو خصوص سمیت لوٹاؤں گا، لیکن مجھ سے معافی یا شکریہ کی امید مت رکھنا، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور اس لمحے سامنے کھڑا شخص لیانا کو سخت برا لگا تھا۔ اوکے تو مسٹر کیسپر الہان، ایک بات کان کھول کر سن لو، اب میری انا کو یہ بات ہرگز منظور نہیں کہ تمہاری ان تمام بدتمیزیوں کے بعد بھی میں تمہیں بے شرموں کی طرح سیشنز دیتی رہوں گی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آئندہ کے بعد نہ تم میرے پیچھے آؤ گے نہ ہی میں تمہارے پیچھے۔ چلتی ہوں، ٹہر کر کہا۔ تمہیں مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے لیانا، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ سوچا مگر کہا کچھ نہیں۔ دوسری جانب لیانا اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتی پلٹنے ہی لگی تھی جب نگاہیں بے ساختہ ہی اوپر بالکنی میں کھڑی ایک لڑکی پر ٹھہریں جو ریلنگ پر جھکی ان دونوں کی ہی جانب متوجہ تھی۔ آسمان اب جامنی رنگ میں رنگ چکا تھا، لان میں لگی سفید بتیاں بھی روشن ہو گئی تھیں۔ لیانا کی نگاہیں اوپر اٹھیں، وہیں اس لڑکی نے بھی اسے دیکھا تھا، سرخ و سفید رنگ والی وہ لڑکی جس کے سیاہ کھلے بال کمر پر سیدھے میں گر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر لیانا کو ایک عجیب سے احساس نے جکڑا۔ دوسری جانب کیسپر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پیچھے کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا جو ہنوز نظر اوپر کی جانب ٹکائے ہوئے تھی۔ اسی پل دور، بہت دور کہیں جامنی آسمان کی گہرائی سے ایک بوند آئی اور لیانا کے چہرے پر پھسلی، اور پھر ٹپ ٹپ ایک کے بعد ایک بوند گرتی رہی۔ لیانا نے نظریں جھکائیں پھر اٹھائیں۔ کیسپر بغور اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک خاموش نظر کیسپر پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ اسے اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ موسم خراب ہے لیانا، اس وقت سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اسے پلٹتا دیکھ کر وہ تیزی سے بولا۔ لیانا نے جواب نہ دیا، یوں ہی آگے بڑھتی رہی۔ لیانا، کیسپر نے پھر پکارا۔ اس نے جواب نہ دیا، قدموں میں تیزی آئی، رخ مین گیٹ کی جانب تھا۔ لیانا پلیز لسن، عادت کے برخلاف اس کے لہجے میں التجا تھی۔ دوسری جانب مین گیٹ کے نزدیک پہنچ چکی لیانا ایک پل کے لیے ٹھہری اور پلٹ کر اسے دیکھا، مگر یہ بس ایک پل کا عمل تھا، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے گیٹ پار کر گئی۔ کیسپر اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ کون تھی وہ؟ دفعتاً اپنے نزدیک کسی کی آواز سن کر وہ پلٹا، پھر دوبارہ رخ موڑ کر داخلی گیٹ کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی نکل کر گئی تھی۔ لیانا زرار۔ توجہ عالیہ کی جانب نہ تھی۔ تمہاری سائیکیٹرسٹ لیانا؟ مگر تم نے تو اس کا پورا نام کچھ اور بتایا تھا۔ اس کا حیرت میں ڈوبا لہجہ سماعت سے ٹکرایا تو وہ بے ساختہ اس کی جانب گھوما۔ قطرہ قطرہ گرتی بارش اب کہ تیز ہوئی تھی۔ عالیہ کے ہاتھ میں پہلے ہی ایک چھتری موجود تھی، جبکہ ایک سفید یونیفارم میں ملبوس شخص اب کیسپر کے سر پر بھی چھتری تان چکا تھا۔ عالیہ، تم راہب انکل کے ساتھ اندر رہو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آ کر بات کرتا ہوں، وہ کہتا ہوا بنا اس کی طرف سے کچھ سنے چھتری کے نیچے سے نکل کر آگے بڑھا تھا۔ اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے گارڈز اور ڈرائیور تیزی سے اس کے پیچھے آئے تھے، جنہیں ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہتا وہ گارڈ روم سے چھتری اٹھا کر باہر نکل آیا۔
اسی لمحے جب کیسپر اپنے گھر سے نکلا تھا، وہیں دوسری جانب اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر دونوں بازو باندھے سڑک پر ایک طرف مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے سیٹ میں چلتی لیانا بارش کی ایک تیز بوچھاڑ پر مکمل بھیگ چکی تھی۔ سمجھتے کیا ہے وہ خود کو؟ ہوگا امیر کبھی انسان، مگر میں بھی لیانا ہوں، آئندہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس سڑک کے دونوں طرف قطار میں سفید رنگ پر استوار کیے گئے 2 منزلہ مکان بنے تھے، مگر کیسپر کے گھر کے مقابلے میں وہ کافی چھوٹے تھے۔ ہر گھر میں زرد اور نارنجی رنگ کی امتزاج کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ یہ منظر حسین تھا، مگر لیانا اس وقت تمام چیزوں پر غور نہیں کر رہی تھی۔ لیکن مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے کیا وہ جھوٹ بولے یا کہیں ڈاکہ ڈالے؟ میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود کو خود ہی ڈپٹا۔ اور پھر جب گوہر شادان سے ہی ملنے آیا ہے تو اپنی فیانسی کو ساتھ لانے ضروری تھا؟ لیکن مجھے کیا؟ وہ جسے اپنے ساتھ لائے، چڑھ کر بولی۔ اور پھر کیسے مجھے روک رہا تھا کہ موسم خراب ہے جیسے بہت فرق پڑتا ہو اسے۔ اف لیانا چپ کر جاؤ۔ بالآخر وہ تب کر کچھ اونچا سے بڑبڑائی تھی۔ نزدیک سے نکلتے ایک شخص نے رک کر اسے دیکھا۔ آپ کو نہیں کہہ رہی بھائی صاحب، آپ جائیں یہاں سے۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ اس پر چڑھ دوڑی اور دوسری جانب وہ شخص اپنی شامت آتی دیکھ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ لیانا پیر پٹک کر رہ گئی۔ آسمان اب مکمل سیاہ ہو چکا تھا، بارش ہنوز برس رہی تھی اور وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ رنگت سرخ مائل ہونے لگی۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھہر گئی۔ یا اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ پھر آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کرتی بولی اور چہرے پر چپک چکے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر دوبارہ قدم آگے بڑھائے۔ بارش مسلسل اسے بھگا رہی تھی۔ پہلے سے ہو، آج پتہ چلا؟ لیانا ٹھٹک کر رکی۔ اپنے عین پیچھے سے کسی کی گمبھیر لہجہ سماعت سے ٹکرایا۔ اسی پل اسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر گرتی بارش کے قطرے اب بند ہو چکے ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ سر پر ایک چھتری بارش کی بوندوں اور اس کے بیچ حائل تھی، مگر پلٹ کر اس شخص کو دیکھنے سے گریز کیا۔ کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ لہجے کو حد درجہ سرد رکھنے کی کوشش کی۔ انسان کو اتنا ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب کہ اس کے اوپر چھتری تانے اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ صحیح کہا، انسان کو جھوٹا ہونا چاہیے، اکھڑ مزاج ہونا چاہیے، مغرور، خود پسند اور خڑوس ہونا چاہیے، مگر ضدی نہیں ہونا چاہیے۔ لیانا ہنوز سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی بات پر برابر کھڑے شخص کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تمہیں لگتا ہوں، آہستگی سے کہا۔ لیانا نے تیزی سے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو خود بارش میں بھیگتا اس پر چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس لمحے وہ کچھ دیر پہلے والا کیسپر سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ واقعی؟ استزادیہ مسکرائی۔ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے مجھے لگتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ برے ہو۔ اس وقت تلسم تک سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے لیانا، میرے ساتھ واپس چلو۔ اس کی بات کا اثر لیے بنا بولا اور لیانا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عجیب بندہ تھا، کبھی شہد کی طرح میٹھا اور کبھی کریلے کی طرح کڑوا۔ تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں ساری رات اسی سڑک پر گزار دوں، کہہ کر دوبارہ چل پڑی۔ کیسپر اس پر چھتری تانے اس کی تقلید میں آگے بڑھا گویا اس کا کوئی غلام ہو۔ لیانا نے ٹہر کر بغور اسے دیکھا۔ نہیں کیسپر، آج تو تم مجھے بتا ہی دو کتنے روپ ہیں تمہارے۔ ہمیشہ تمہارا ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یوں پیش آ رہے تھے گویا کسی ریاست کے شہزادے ہو اور اب کسی غلام کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو۔ دونوں بازو کمر پر ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ کیسپر بنا جواب دیے چند لمحے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ لیانا چند لمحے اس کی طرف سے کچھ سننے کی منتظر رہی، پھر کوئی جواب نہ پا کر آگے بڑھ گئی۔ کیسپر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، چھتری اس کے اوپر تانے خود بارش میں بھیگتا ہوا۔ اس لمحے وہ لیانا کو شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ پل خاموشی سے گزرے، وہ دونوں سڑک میں سیٹ میں دیکھتے چل رہے تھے۔ ویسے جب تم ہمیشہ اکیلے ہی سفر کرتے ہو تو اتنے گارڈز رکھنے کی وجہ؟ شدید ناراضگی کے باوجود اپنے تجسس کو وہ مزید برقرار نہ رکھ پائے اور پوچھ بیٹھی۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، ڈیڈ کی ایما پر کام کر رہے ہیں وہ سب۔ عام سے لہجے میں کہا۔ واپس چلے جاؤ، تمہاری فیانسی ویٹ کر رہی ہوگی تمہارا۔ اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ دوبارہ تلخ ہو گیا۔ اسے کمپنی دینے کے لیے اس کے فادر وہاں موجود ہیں، یوں کہا جسے وضاحت دی ہو۔ لیانا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ عین اسی لمحے کیسپر نے رخ موڑا تھا۔ سنہری آنکھیں سیاہ خمدار پلکوں والی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وقت ایک پل کے لیے تھما، چند ساعتیں، درمیان میں حائل گہری خاموش، اطراف میں گرتی بارش کی بوندیں اور زرد روشنیوں سے نہائی سڑکیں۔ واپس چلو، مردانہ مجسمے کی مدھم سی سرگوشی گونجی۔ کیوں؟ اس وقت لمبا سفر کرنا درست نہیں ہے، آگے کے راستے پر خطرہ ہے۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی اور میں تمہیں اس وقت سفر کرنے نہیں دے سکتا۔ اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟
میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، بٹ بلیو می، میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں، اور اگر اس خراب موسم میں نے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو یہ میرے اصولوں کے خلاف ہوگا، جبکہ تم یہاں آئی مجھ سے ملنے تھی۔ کیا اسے معذرت سمجھوں؟ میں نے تم سے معافی نہیں مانگی، لا علمی کا اظہار کیا۔ بہت ڈھیٹ دیکھے ہیں مگر تم جیسا نہیں دیکھا۔ خیر، میں بھی لیانا ہوں، اور میں نے کہا نہیں چل رہی تو مطلب نہیں چل رہی۔ تمہیں کل دی ہوپ پہنچنا ہوگا، تمہارے پیشنٹس کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، لیکن اگر تم نے اس وقت سفر شروع کر بھی لیا اور فرض کرو موسم بہتر ہو بھی گیا، تب بھی تم وقت پر تلسم نہیں پہنچ پاؤ گی، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو تو آئی پرومس موسم بہتر ہونے پر تمہیں وقت پر تلسم پہنچا دوں گا۔ کیا اڑا کر پہنچاؤ گے؟ طنز میں ڈوبا لہجہ۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ مطمئن انداز۔ معاف تو میں تمہیں مرتے دم تک نہیں کروں گی کیسپر الہان، مگر کہتے ہیں نا ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، تو یہی کام اس وقت میں کر رہی ہوں۔ اس پر اس کی اوقات بخوبی واضح کرتی وہ پیچھے کی جانب گھومی۔ کیسپر نے بنا کچھ کہے اس کے قدم سے قدم ملائے۔ برائے مہربانی اس چھتری کو مجھ پر سے ہٹاؤ، بہت کم بارش میں بھیگتی ہوں میں، اس میں بھی تم نے یہ چھتری لے کر پہنچ گئے ہو۔ جھنجھلا کر کہتے ایک ہاتھ سے چھتری کی جانب اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل کیسپر نے چھتری اس کے اوپر سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑ لی، اب کہ وہ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ زرد بٹنوں والی شرٹ پر سفید مفلر گردن کے گرد لپیٹے، سفید جینس پہنے چلتی لیانا، اور گرے ٹراؤزر میں سیاہ آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں ملبوس عام سا حلیہ لیے چلتا کیسپر، جس کے بال اب ماتھے پر آگے کو بکھرے ہوئے تھے اور ان میں سے پانی بوند بوند گر رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا، مگر لیانا پر بہت کم کسی کی شخصیت اثر کرتی تھی۔ اس طویل سڑک پر اب وہ دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ لیانا کے چہرے پر بیزاریت تھی، جبکہ کیسپر گہری سوچ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ ایک بات بتاؤ مسٹر خروس، ہر لڑکی کے پیچھے یوں ہی ہاتھ منہ دھو کر پڑ جاتے ہو؟ شکل سے ایسے لگتے تو نہیں ہو؟ یہ سوال بہت اچانک آیا تھا۔ کیسپر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ میرے پاس اتنا بیکار وقت ہے، نہ ہی اسٹیمنا جو ہر لڑکی پر اپنا وقت ضائع کروں گا۔ برجستہ کہا۔ جو تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ لسن لیانا۔ وہ یکدم ہی ٹھہر کر اس کی جانب گھوما۔ لیانا بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سے پہلے بھی کہا ہے، اب پھر کہہ رہا ہوں، تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ تمہیں راستے میں کسی بھی قسم کی مشکلات پیش آتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی تھی، تو میرا فرض بنتا تھا کہ تمہاری حفاظت کروں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جانتا ہوں تم فیورز نہیں لیتی، مگر کبھی کبھار کسی کی مدد لے لینی چاہیے۔ قدرے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ کیے، گویا اس کے دماغ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہو۔ عجیب ہو تم۔ جواباً لیانا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تم سے کم ہوں، وہ فوراً بولا، اور دوسری جانب خلاف توقع لیانا ہنس پڑی۔ اسے دیکھتے کیسپر کے ذہن میں شام کا منظر لہرا کر غائب ہوا جب وہ جھیل کنارے بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ مزید کچھ بھی سوچنے سے خود کو باز رکھتے ہوئے وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ البتہ چہرے پر اطمینان تھا، شاید لیانا کی ناراضگی کے کم ہو جانے کے باعث۔